ہیلو دوستو، میں سالم اشرف آج آپ لوگوں کے سامنے سی ٹیٹ 2014 کے ستمبر ماہ میں ہوئے امتحان کے لینگویج 1 اردو کے سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سی ٹیٹ میں جو ایگزام ہوتا ہے اس میں لینگویج 2 اور لینگویج 1 دو لینگویج آپ کو چننے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم وہ بچے جن کے لینگویج 1 اردو ہیں ان کے سوالات کو حل کریں گے۔ سوالات کو بہترین طریقے سے اگر ہم حل کریں تو انشاءاللہ یہ امید ہے کہ ہم کو اردو کے جو 30 سوالات ہیں اس میں ہم 27-28 تک اسکورنگ کر سکتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو لینگویج 1 اور 2 میں اگر آپ کا اسکورنگ بہتر ہوتا ہے تو پھر آپ کے لیے سی ٹیٹ کا رزلٹ آسان ہو جاتا ہے۔ تو چلیے بغیر تاخیر کیے ہوئے ہم اپنے اس سیشن کی شروعات کرتے ہیں۔ حصہ 4 اردو زبان 1 ہدایات۔ دیے گئے شعری حصے کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ متبادل کا مطلب ہوتا ہے الٹرنیٹیو، ہے نا؟ تو ہم کو سوال نمبر 91 سے 96 تک کا جواب دینا ہے اس اقتباس کو پڑھنے کے بعد۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر لینگویج 1 کے طور پہ اگر ہم کسی بھی بھاشا کو رکھتے ہیں تو اس میں ایک گد یا پد ہوتا ہے، یعنی ایک نظم ہوتی ہے اور ایک نثر ہوتا ہے۔ اور لینگویج 2 کے طور پہ اگر ہم کسی بھاشا کو رکھتے ہیں، کسی زبان کو رکھتے ہیں تو اس میں دونوں ہی گد ہوتا ہے، یعنی دونوں ہی نثر ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ اردو ہمارا جو ہے لینگویج 1 کے طور پہ ہے تو یہاں پہ ایک شعر ہوگا، ایک نظم ہوگی اور ایک نثر ہوگا۔ تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کو بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم سوالات کو پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو پڑھنے کے بعد سوالات پڑھنے کے بعد اس کے جوابات دینے بالکل آسان ہو جاتے ہیں۔ تو چلیے تاخیر کیے بغیر ہم شروع کرتے ہیں۔ 91 نمبر میں ہے ابن مریم کسے کہتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پیسیز میں کچھ کیا ہوتا ہے جو آپ کو اقتباس ملتا ہے اس میں کبھی کبھی آپ کے کچھ سوالات جو ہوتے ہیں وہ قواعد سے متعلق ہوتے ہیں یا نالج سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو پہلا سوال جو ہمارا ہے اس کا جواب آپ کو اقتباس میں نہیں ملے گا، نظم میں نہیں ملے گا۔ تو ہم اس کو نالج کی بنیاد پہ، اپنے علم اور معلومات کی بنیاد پہ اس کا جواب ہم کو دینا پڑے گا۔ تو اس کا جواب دوستو ہوگا کہ ابن مریم کسے کہتے ہیں؟ تو ابن مریم جو ہے ابن مریم کسے کہتے ہیں؟ تو اگر اس سوال کے جوابات کو ہم جاننا چاہیں تو اس کا جواب ہوگا دوستو کہ ابن مریم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کا جواب جو ہے کوشچن نمبر 91 کا جواب جو ہے وہ 1 ہو جائے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کو برا کہے تو کیا کرنا چاہیے؟ برا بھلا کہنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، شوق سے سننا چاہیے، سننا نہیں چاہیے۔ اس کوشچن کو حل کرنے کے لیے ہم جو نظم ہے اس کو پڑھیں گے، شروع سے پڑھیں گے، جہاں پہ ہم کو جواب مل جائے گا تو وہاں پہ ہم چھوڑ دیں گے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ نہ سنو گر برا کہے کوئی، اگر کوئی برا کہہ رہا ہے تو آپ کو سننا نہیں ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو سننا نہیں ہے، اس کو نظر انداز کر دینا ہے۔ تو اس کا جواب دوستو ہوگا کہ چوتھا نمبر اس کا جواب ہوگا کہ سننا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، چلیے آگے چلتے ہیں۔ 93 نمبر، شاعر خطا کرنے والے کے ساتھ کیسا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ نمبر 1 سزا دینے کو، نمبر 2 مارنے نہ دینے کو، نمبر 3 بخش دینے کو، نمبر 4 مار دینے کو۔ چلیے اقتباس کی طرف جاتے ہیں۔
جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے ہم شروع کریں گے۔ روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی، یعنی اگر کوئی خطا کر رہا ہے تو ہمیں بخش دینا چاہیے۔ تو اس میں یہاں پہ جواب ہوگا آنسر نمبر 3 کہ اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو بخش دینا ہے۔ یہ جواب 3 نمبر آپ کا صحیح ہوگا۔ چلیے 94 کا رہا غلط راستے پر چلنے والوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس کو روکنا چاہیے، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کا غلط کام میں ساتھ دینا چاہیے۔ تو چلیے دوستو ہم پھر نظم کو پڑھتے ہیں۔ روک لو گر غلط چلے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، یعنی اگر کوئی غلط راستے پہ چل رہا ہے تو اس کو ہم کو روکنا چاہیے، اس کا ہم ساتھ نہیں دیں گے دوستو، اس کو ہم کیا کریں گے، روکیں گے۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ 1 نمبر جو ہے وہ آنسر صحیح ہوگا کہ غلط راستے پہ چلنے والے کو ہم کو کیا کرنا ہے کہ روک لینا ہے۔ 95 میں ہے شاعر نے حاجت مندوں کے لیے کیا کرنے کو کہا ہے؟ چلیے سب پھر سے ہم اس کے آنسر سے پڑھتے ہیں۔ ان کا ساتھ نہ دینے کو، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کو، حاجت پوری کرنے کو، ان کا مذاق اڑانے کو۔ یعنی حاجت مندوں کے ساتھ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو حاجت مندوں کے ساتھ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی، یعنی حاجت روا کرنے کا مطلب ہے پورا کرنا، روا کرنے کا مطلب ہے دوستو پورا کرنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، کسی کی حاجت کو پورا کرنا چاہیے۔ تو کیا کرنا چاہیے، ان کا ساتھ نہ دینے کو، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کو، حاجت پوری کرنے کو، حاجت پوری کرنے کو، یعنی آنسر نمبر جو 3 ہے کہ حاجت پورا کرنا ہے، یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا۔ چلیے 96 حاجت کے معنی ہے۔ اب دوستو اس سوال کا جواب آپ کو وہاں پہ نہیں ملے گا۔ اب یہ کیا ہے کہ لفظ کے معنی پوچھا گیا ہے۔ تو حاجت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ حاجت کے معنی ہوتے ہیں ضرورت کے۔ حاجت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ضرورت کے۔ تو اس کا جو ہے اس سوال کا جواب جو ہے 2 نمبر ہوگا، ضرورت۔ 2 نمبر اس کا جواب ہو جائے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے جو ہے دوستو جو ہمارا سامنے ایک اقتباس ہے، اس اقتباس سے ہم کو جو ہے 97 سے لے کے 105 تک کے سوالات کو حل کرنے ہیں۔ یہاں پہ بھی ہم وہی طریقہ اپنائیں گے جو ہم نے نظم میں اپنایا تھا۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ سوالات کو پڑھیں گے اور اسی کے مد نظر ہم کیا کریں گے، سوالات کے جوابات دیں گے۔ چلیے 97 کوشچن کہہ رہا محمد علی نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ رامپور، لکھنؤ، علی گڑھ، سہارنپور۔ چلیے اقتباس کی شروعات کرتے ہیں۔ مولانا محمد علی بچپن ہی سے بہت ہوشیار اور پڑھنے لکھنے میں بہت تیز تھے۔ رامپور میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ رامپور میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ تو محمد علی نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی دوستوں؟ تو رامپور میں۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس سوال کا جو جواب ہوگا وہ ہمارا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا کہ محمد علی نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا رامپور، آنسر نمبر 1۔ 98 نمبر کوشچن ہے وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کون سے ملک گئے؟ جرمنی، انگلستان، پیرس، لندن۔ تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ پیرس اور لندن یہ دونوں جو ہے ملک نہیں ہیں، یہ دونوں ایک شہر ہے۔ تو اب ہمارے سامنے جرمنی اور انگلستان ہے، چونکہ ہمارے سامنے اقتباس موجود ہے تو چلیے اقتباس کو پڑھنے کے بعد ہم اس کا سوال کا جواب دیتے ہیں۔ جہاں سے ہم نے دوستو چھوڑا تھا وہیں سے ہم پڑھیں گے۔ یہاں سے انہوں نے BA کی ڈگری حاصل کی اور اول نمبر سے کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے انگلستان چلے گئے اور وہاں 4 سال تک رہے۔ کہاں گئے تھے دوستو؟ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یعنی جب رامپور میں ابتدائی تعلیم حاصل ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے اعلیٰ تعلیم جو علی گڑھ سے کی اور اس کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ انگلستان گئے، یعنی آنسر نمبر 2 جو ہے وہ ہمارا
صحیح ہو جائے گا۔ اگلا کوشچن ہے، انگلستان سے لوٹنے کے بعد وہ کہاں ملازم ہو گئے؟ ملازم کا مطلب ہے دوستو کہ ان کی تقرری کہاں ہوئی، کہاں پہ وہ نوکری کرنے لگے؟ ریاست بھوپال، ریاست بڑودہ، ریاست رامپور، لندن۔ تو چلیے دوستوں پھر ہم اقتباس کو پڑھتے ہیں، جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں ہم کو جواب مل جائے گا۔ انگلستان سے لوٹنے کے بعد مولانا محمد علی ریاست بڑودہ میں ملازم ہو گئے، یعنی وہاں پہ نوکری کرنے رہے۔ تو کون سی جگہ ہے؟ ریاست بڑودہ۔ چلیے دوستو دیکھتے ہیں کہاں پہ ہے۔ تو 19 نمبر میں جو ہے اس کا آنسر ہو جائے گا 2۔ ریاست بڑودہ میں جو ہے جب انگلستان سے محمد علی لوٹے تو ریاست بڑودہ میں نوکری کرنے لگے۔ اگلا سوال ہے دوستو، محمد علی نے ملازمت کیوں چھوڑ دی؟ بیمار ہونے کی وجہ سے، تجارت کرنے کی وجہ سے، والدہ کی بیماری کی وجہ سے، ملک و قوم کی خدمت کرنے کی وجہ سے؟ چلیے دیکھتے ہیں، جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کریں گے۔ لیکن وہ ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے تھے، اس لیے ملازمت ترک کر کے یعنی چھوڑ کے انہوں نے انگریزی میں کامریڈ اور اردو میں ہمدرد نامی اخبارات نکالے۔ تو کیوں انہوں نے ملازمت چھوڑی تھی؟ ملازمت ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے ملازمت چھوڑ دی۔ تو اس کا جو دوستو اس سوال کا جو جواب ہوگا وہ جواب نمبر 4 ہو جائے گا، کہ انہوں نے ملک و قوم کی خدمت کرنے کی غرض سے کی وجہ سے کیا کیا؟ چھوڑ دیا۔ اگلا سوال کیا ہے سر؟ دوستو محمد علی نے کون سے 2 اخبار نکالے؟ لسان الصدق اور شبیہ خون، کامریڈ اور ہمدرد، الہلال و البلاغ، تہذیب الاخلاق و مخزن۔ دوستو پھر اقتباس کو دیکھتے ہیں۔ اقتباس کو دیکھنے کے بعد ہم کو اس کا جواب مل جائے گا۔ انہوں نے انگریزی میں کامریڈ اور اردو میں ہمدرد نامی اخبار، یعنی انگریزی میں جو کامریڈ اور اردو میں ہمدرد اخبار نکالے، یعنی ہمارے کوشچن نمبر 101 کا جواب جو ہوگا وہ 2 ہو جائے گا، کہ محمد علی نے کون سے 2 اخبار نکالے؟ تو انگریزی میں کامریڈ اور اردو میں ہمدرد، یہ 2 اخبار انہوں نے نکالے۔ اگلا سوال ہے دوستو، جنوبی افریقہ میں کس نے انگریزوں کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی؟ سبھاش چندر بوس نے، ٹالسٹائی نے، گاندھی جی نے، محمد علی نے؟ چلیے ہم اقتباس کو دیکھتے ہیں، ہم کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ اس وقت ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ محمد علی ہندوستان کو آزاد کرانے کی کوشش میں حصہ لینے لگے۔ اس وقت جنوبی افریقہ میں گاندھی جی بھی انگریزوں کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، یعنی گاندھی جی وہ جنوبی افریقہ میں انگریزوں کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے۔ سوال ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جنوبی افریقہ میں کس نے انگریزوں کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی؟ تو اس کا جواب ہوگا گاندھی جی نے۔ اس کا جواب کیا ہوگا دوستو؟ گاندھی جی نے، یعنی جواب آنسر نمبر 3 جو آپشن نمبر 3 ہے وہ ہمارا جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے دوستو، پہلی جنگ عظیم میں کس کو شکست ہوئی؟ ترکی کو، ہنگری کو، آسٹریلیا کو، جرمنی کو؟ چلیے پھر ہم چلتے ہیں اقتباس کی طرف اور وہاں پہ ہم کو اس کا جواب مل جائے گا۔ گاندھی جی افریقہ سے ہندوستان لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ مولانا محمد علی اور ان کے بڑے بھائی مولانا محمد شوکت علی بھی انگریزوں کی زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ مولانا محمد علی اور گاندھی جی کا مقصد ایک تھا، اس لیے دونوں میں دوستی ہو گئی۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکوں کو انگریزوں کے ہاتھوں شکست ہوئی، یعنی پست ہوئی، ان کی ہار ہوئی۔ تو کن کی ہار ہوئی؟ ترکوں کی۔ تو دیکھتے ہیں دوستو، ترکوں کو، یعنی اس سوال کا جو جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 1 یعنی ترکی کو پہلی جنگ عظیم میں کیا ہوئی؟ ہار ہوئی۔ محمد علی نے کون سی تحریک چلائی؟ ریشمی رومال تحریک، ترقی پسند تحریک، عدم تعاون تحریک، خلافت تحریک؟ دوستو ایسے سوالات کو حل کرنے کے لیے ہمیں صرف
جو لفظ ہے اس کو پکڑنا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھنا اتنا ضروری نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، اقتباس کو دیکھتے ہیں۔ انگریز ترکی حکومت کے وظیفہ نہیں ہے دوستو، یہاں پہ خلیفہ، انگریز ترکی حکومت کے خلیفہ کو تخت سے اتارنا چاہتے تھے۔ دنیا بھر کے مسلمان ترکی خلیفہ کو اپنا خلیفہ مانتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے، اس لیے سبھی مسلمان اس بات سے ناراض تھے۔ ہندوستانی مسلمان بھی یہی چاہتے تھے کہ ترکی کے خلیفہ کو تخت سے اتارا جائے، یعنی پوری دنیا کے مسلمان تو یہ چاہتے تھے کہ ترکی کے خلیفہ کو تخت سے اتارا جائے۔ مولانا محمد علی اس معاملے میں انگریزوں کی مخالفت اور پورے ملک میں ایک تحریک چلائی جسے خلافت تحریک کہتے ہیں۔ کون سی تحریک کہتے ہیں؟ خلافت تحریک کہتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارا کیا جواب اس کا مل جائے گا۔ محمد علی نے کون سی تحریک چلائی؟ ریشمی رومال تحریک، ترقی پسند تحریک، عدم تعاون تحریک، خلافت تحریک۔ کون سی تحریک چلائی؟ خلافت تحریک چلائی۔ تو اس کا جواب 4 ہو جائے گا۔ شکست کا متضاد ہوتا ہے۔ اب جانتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا کہ سی ٹیٹ میں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں خاص طور سے اقتباس میں سے، اس میں سے 1-2 کوشچن آپ کو قواعد سے پوچھے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم پہلے اقتباس میں سے پہلی جو نظم پڑھی گئی تھی اس میں سے جو ہے کچھ سوالات کیے گئے تھے، اور یہاں پہ متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹا۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ الٹا۔ تو ابھی ہم نے بتایا کہ شکست کا مطلب ہوتا ہے پست، ہار۔ تو شکست کا متضاد ہے فتح، نا امیدی، ناکامی، دشمنی۔ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ شکست و فتح بولا جاتا ہے، یعنی شکست کا الٹا جو ہے یا اس کا متضاد جو ہے وہ فتح ہو جائے گا۔ تو دوستو 15 سوالات ہمارے حل ہو گئے ہیں اب تک۔ اب تک ہم نے 15 سوالات کو حل کر لیے ہیں۔ ان 15 سوالات میں ہم کو دھیان دینا ہے کہ اس میں ہماری کم سے کم غلطی ہو، اس لیے کہ جو دوستو ان سوالات پہ اگر ہم تھوڑا سا دھیان دیں گے تو ان کو حل کرنا بہت آسان ہے، اس میں ہم پورا کا پورا نمبر لے سکتے ہیں، اور سی ٹیٹ میں آپ جانتے ہیں کہ ایک نمبر کی اہمیت ہوتی ہے۔ چلیے، ہدایات: مناسب ترین جواب کا انتخاب کر کے مندرجہ ذیل سوالات کا جواب دیجیے۔ دیکھیے سی ٹیٹ میں ہوتا یہ ہے کہ جنرلی ہم کو یہ لگتا ہے دیکھنے میں کہ تمام جو آپشنس ہیں وہ ایک ہی طرح کے لگتے ہیں، اسی لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ مناسب ترین، جو آپ کو مناسب لگ رہا ہے، جو اس سی ٹیٹ کے ایگزام کے انوکول ہے، اس کو آپ کو جواب دینا ہے۔ چلیے 106 نمبر سوال کو دیکھتے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے۔ ترسیل کی لسانی تھیوری میں زبان کا مقصد ضابطہ بندی کرنا ہے، اس سے مراد ہے۔ ترسیل کے معنی ہوتا ہے دوستو کمیونیکیشن، سنچار۔ لسانیاتی تھیوری کی ترسیل کی لسانیاتی تھیوری جو ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ زبان جو ہے، جو زبان کے معنی زبان، تو جو زبان کی تھیوری بتا گئی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ لسانیاتی تھیوری کا مقصد کیا ہے؟ اس میں جو ضابطہ بندی کرنا ہے، لسانیاتی تھیوری میں ضابطہ بندی جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کو بتانا ہے۔ زبانوں کو دوسروں کے طرز عمل پر قابو پانے کے لیے استعمال کرنا، کہ طرز عمل، بیہیویئر، ویوہار، کہ زبان جو ہے وہ دوسروں کے ویوہار کو کنٹرول کرنے کا، قابو کرنے کا ایک وسیلہ ہوتا ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے، یہ چیز ہے۔ زبان کو ترسیل کے لیے استعمال کرنا، یعنی زبان کو سنچار کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے استعمال کرنا، یا اہل زبان کے تلفظ کی تلقین کرنا۔ چوتھا ہے زبان کو سیکھنے اور دریافت کرنے کے لیے استعمال کرنا، زبان کو سیکھنے اور دریافت کرنے کے لیے استعمال کرنا۔ تو 106 نمبر جو ہے اس کا ہوگا کہ زبانوں کو دوسروں کے طرز عمل پر قابو پانے کے لیے استعمال کرنا، کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی ویکتی اگر آپ کے سامنے جو سرگرمی کر رہا ہے، جو عمل کر رہا ہے، اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے، اس کا آپ جواب کیسے دیں گے، تو اس کام کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کام کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو زبان کا استعمال کرتے ہیں، یعنی زبان کو دوسروں کے طرز عمل پر قابو پانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں۔ یہی کیا ہوتا ہے؟ ضابطہ بندی جو تھیوری ہے اس کا مقصد ہے۔ چلیے سوال کو دیکھتے ہیں۔
107 نمبر میں کہہ رہا مختلف زبانیں بولنے والے طلباء پر مشتمل کلاس میں تدریس کے عمل کو ہم آہنگ رکھنے کے لیے مندرجہ ذیل کون سی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ دوستو پہلے ہم سوال کو سمجھ جائیں گے تو پھر جواب کا دینا آسان ہو جائے۔ کیا کہا جا رہا مختلف زبانیں بولنے والے طلباء پر مشتمل کلاس میں یعنی بہو بھاشک ککشا میں تدریس کے عمل کو، تدریس کا مطلب شکشن عمل پرکریا، یعنی شکشن کی پرکریا کو ہم آہنگ کا مطلب ہوتا ہے سمایوجن کی، ہے نا؟ تو ہم آہنگ رکھنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے جو حکمت ہے، جو اسٹریٹجی ہے، اس میں سے کون سی اسٹریٹجی کو، کون سی جو ہے عمل کو آپ اپنائیں گے کہ آپ کیا کریں گے کہ تدریس کے عمل کو مؤثر اور پربھاوت ڈھنگ سے چلا پائیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بہو بھاشی ککشا میں آپ کو شکشن کرنا ہے اور شکشن کو کیا کرنا ہے، آہنگ کرنا ہے، اس کو ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے بچوں کے ساتھ۔ اس کے لیے آپ کو جو نیچے حکمت عملی دی گئی ہے اس میں سے کون سا اختیار کریں گے، اس میں سے کون سی حکمتیں اپنے اختیار کریں گے کہ جس سے جو ہے چونکہ آپ کی ککشا جو ہے کیا بہو بھاشک ہے، وہ کیا ہو، مؤثر ہو، پربھاوت ہو۔ سب سے پہلے ہے ہدف زبان استعمال نہ کیے جانے پر کسی ایک سہولت سے محروم کرنا۔ دیکھیں ہدف زبان کا مطلب ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ پہلی زبان کہتے ہیں مادری زبان کو، پہلی زبان کس کو کہتے ہیں، مادری زبان کو، اور دوسری زبان کا مطلب ہوتا ہے معیاری زبان، اور دوسری زبان کو ہی ہدف زبان کہتے ہیں۔ تو اگر مان لیجئے کہ بہو بھاشی ککشا میں اگر تدریس کے عمل کو آپ مؤثر کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر اس میں کوئی بچہ اگر کسی طرح کی دشواری کر رہا ہے تو کیا کریں گے آپ کہ ہدف زبان استعمال نہ کی جانے پر کسی ایک سہولت سے محروم کر دیں گے۔ ایسا تو نہیں کرنا ہوگا بھائی کہ اگر کوئی بچہ کسی وجہ سے استعمال نہیں، اس کو آپ کو ہم آہنگ نہیں ہونے میں دشواری کر رہا تو آپ کیا کریں گے، اس کو محروم کر دیں گے؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد مادری زبان اکثر و بیشتر استعمال کرنے کی اجازت۔ اچھا اگر ہم صرف یہی کہیں کہ بھائی زیادہ سے زیادہ مادری زبان کو استعمال کرو تو پھر ہدف زبان وہ کیسے سکھائے گا، معیاری زبان کیسے سیکھے گا جس کو سیکھنا ضروری ہے؟ تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ اگلا ہے ہدف زبان کا محتاط استعمال۔ محتاط کا مطلب ہے سیمت، تو یہ بھی نہیں ہوگا کہ بھائی سیمت استعمال کیوں کریں گے، ہم تو اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے نا تب پربھاوت۔ تو اب چوتھا والا جو آپشن ہے سیکھنے اور ترسیل کو فروغ دینے کے لیے باضابطہ باہمی بات چیت کرنا۔ باہمی کیا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم کو کیا کرنا ہے، بات چیت کرنا ہے۔ اس سے کیا ہو جائے گا کہ ہم کو سیکھنے میں جو ہے آسانی ہوگی، یعنی چوتھا نمبر جو ہمارا آپشن ہے وہ صحیح ہو جائے گا کہ سیکھنے اور ترسیل کو فروغ دینے کے لیے باضابطہ لگاتار باہمی بات چیت اور سرگرمیاں کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ چلیے 108 نمبر کا کوشچن دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے دوستو۔ 108 نمبر کا 108 نمبر یہ کہہ رہا ہے کہ آموزش کا سفر آسان سے پیچیدہ کی طرف ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ جو ہمارا آموزش کا مطلب ہے ادھیگم، آموزش کا مطلب ہے ادھیگم، تو آموزش کا جو عمل ہے، ادھیگم کا جو عمل ہے وہ آسان سے پیچیدہ کی طرف ہے نا، آسان سے مشکل کی طرف ہوتا ہے نا، سمپل ٹو کمپلیکس ہے نا۔ اگر کسی طالب علم نے کسی وجہ سے بنیادی باتیں نہیں سیکھی ہیں تو اس کے لیے ہونی چاہیے۔ دیکھیے ہوتا تو ہے شکشن کا جو عمل ہوتا ہے، تدریس کا جو عمل ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے آسان سے مشکل کی طرف، لیکن اس طریقے سے بھی اگر کوئی بچہ کیا کر رہا ہے، نہیں سیکھ پا رہا ہے تو اس کے لیے آپ ایک معلم ہونے کے ناطے، ایک شکشک ہونے کے ناطے آپ کیا کریں گے، براہ راست لیکچر یعنی ڈائریکٹ جا کے لیکچر دینا شروع کر دیں گے، یا مختلف طریقوں کا استعمال کرنے والی تدریس، یعنی مختلف طریقے کو استعمال کرنے والی مختلف طریقے کے ذریعے سے آپ کیا کریں گے، تدریس دیں گے۔ دیکھیے بچوں کو دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کے بچے کا لیول جو ہے 1 سے 5 کلاس یعنی 6 سے لے کے 11 سال کے بچے آپ کے پاس ہیں۔ دوسرا ہے بصری اور مختلف طریقوں کا استعمال کرنے والی تدریس، لیکچر نہیں، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو بصری ہے نا، درشٹ ہے نا، ویژول ہے نا، جو ویژول ایڈس ہیں اس کا استعمال کرنا ہے، اور جو دوسری طریقے ہو سکتے ہیں اس کا استعمال کرنا ہے، لیکچر کا استعمال نہیں کرنا ہے، بھاشن کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ تیسرا یہ کہہ رہا ہے براہ راست لیکچر یا بصری انداز کی تدریس،
کہ یا ہم ڈائریکٹ جا کے لیکچر دینا شروع کر دیے اور کیا کیے کہ ویژول ایڈ سے جو ہے وہ بھی دکھا رہے ہیں. یا چوتھا، حد درجہ بصری تدریس لیکچر نہیں. حد درجہ بصری تدریس لیکچر نہیں، اس میں سے ہم کیا کریں گے؟ تو دوستو اس کا جواب 2 ہوگا، یعنی بصری یا مختلف طریقوں کا استعمال کرنے والی تدریس کا استعمال کرنا ہے، لیکچر کا استعمال نہیں کرنا ہے نا. ہم کو کیا کرنا ہے؟ لیکچر کا استعمال نہیں کرنا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. 109 نمبر، کلاس روم میں کسی متن کہتے ہیں ٹیکسٹ، ہے نا. متن کس کو کہتے ہیں؟ ٹیکسٹ. گرافکس، اینیمیشن، ہے نا، اور آواز میں باہمی ربط پیدا کرنے کے عمل سے مراد ہے. یہ جو ہم کرتے ہیں کہ گرافکس کا استعمال کرتے ہیں، ہے نا، ٹیکسٹ کا استعمال کرتے ہیں، اینیمیشن یعنی جو جھلک دکھلاتے ہیں بچوں کو، آواز سنواتے ہیں، اس میں باہمی ربط پیدا کرنے کے عمل سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کس سے سمبندھت ہے؟ متن کی وضاحتی پیشکش، یعنی ہم متن جو ہے اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں اور اسی کے لیے ہم پریزنٹیشن کر رہے ہیں، پیشکش کر رہے ہیں، پرستوتیکرن کر رہے ہیں، یا یہ سب ملٹی میڈیا کا کمال ہے. یا تیسرا ہے کہ تدریس میں مدد دینے والی وضاحتی پیشکش ہے، کہ تدریس جو سیکشن ہے اس میں مدد دینے والے یہ جو ہے کیا ہیں؟ وضاحتی کیا ہے؟ پیشکش ہیں. یا خود تعلیمی سے متعلق ہے، ہیورسٹک ہے، خود تعلیمی سے سوئیں تعلیمی سے متعلق ہے. تو نہیں، کسی متن، گرافکس، اینیمیشن اور آواز میں باہمی ربط کرنے سے مراد ہوتا ہے ملٹی میڈیا. یعنی ملٹی میڈیا کا استعمال کر کے، ICT کا استعمال کر کے آپ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ سیکشن کو آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. چلیے دوستو 110 نمبر، کلاس میں کھیل سرگرمیوں کے ذریعے طلباء کو زبان سکھاتے ہوئے یہ خیال رکھنا مناسب ہے کہ یہ سرگرمی، یعنی سوال یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بچوں کو کھیل کروائیں گے، تو کھیل کروانے کے ذریعے طلباء کو کیا سکھانے پہ زور دینا چاہیے؟ کہ صرف بچے کھیل ہی کھیلیں، درسی کتاب دیکھنے کی ضرورت کم سے کم کر دیں. یعنی کھیل کے ذریعے ہم جو سرگرمی کریں گے تو اس سے کیا کرنا ہے کہ یہ سرگرمی جو کھیل کے ذریعے جو سرگرمی ہے، اس سے کیا ہوگا کہ بچے درسی کتاب دیکھنے کی ضرورت کم سے کم کر دیں گے. طلباء کو مزید ادبی مطالعے پر راغب کرے. اچھا بچہ دیکھیں، آپ کا ادبی مطالعہ تو یہاں پہ نہیں ہوگا، لٹریچر اسٹڈی تو یہاں پہ نہیں ہوگا، تو طلباء کو مزید ادبی مطالعے پر راغب کرنا، اس کی دلچسپی کرنا، یہ بھی نہیں ہوگا. ٹیکنالوجی کی مدد سے ہونے والی سرگرمیوں کے مقابلے کم لاگت ہو، یہ بھی نہیں ہوگا. اندازہ کاری اور حصول کے عمل سے مربوط ہو. دیکھیے دوستو، کلاس میں کھیل سرگرمیوں کے ذریعے طلباء کو زبان سکھاتے ہوئے خیال رکھنا مناسب ہے کہ یہ سرگرمی جو ہے وہ اندازہ کاری اور حصول کے عمل سے مربوط ہو. یعنی ہم بچوں کو ایسے کھیل کھلائیں جس کھیل کے ذریعے سے ان کی حصولیابی ہو سکے، اس کی اپلبدھی بھی ہو سکے، کھیل میں بچے کچھ سیکھ بھی سکیں. ایسی چیزیں ہم ایسے کھیل کھلائیں کہ جس کا ہم ملیانکن بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو اس کھیل کو کھلایا تھا اس سے بچوں کو کیا فائدہ ہوا. تو اس کا جو دوستو جو آنسر ہوگا وہ 4 نمبر ہوگا، اندازہ کاری اور حصول کے عمل سے مربوط ہو. کلاس میں جو کھیل کھلائی جا رہی ہے وہ کیا ہو؟ اندازہ کاری اور حصول کے عمل سے مربوط ہونا چاہیے. اگلا کوشچن دیکھیے دوستو کہ قواعد پڑھانے کا بنیادی مقصد ہے کہ بچوں کو ہم قواعد کیوں پڑھاتے ہیں؟ کچھا میں جو قواعد پڑھایا جاتا ہے وہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ تلفظ کو بہتر اور درست کرنا، اچھا یعنی اچارن ہمارا بہتر ہو اور صحیح ہو، ٹھیک ہے. دوسرا، آموزگاروں کی ترسیلی صلاحیت میں اضافہ کرنا، کہ جو لرنر ہے اس کا جو سنچار کی چھمتا ہے، اس کا جو کمیونیکیشن ایبیلیٹی ہے اس کو بڑھاوا دینا، یہ ہے. تیسرا ہے آموزگاروں کے علم کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت میں بہتری کرنا، کہ آموزگار کے پاس جو لرنر کے پاس جو علم ہو وہ محفوظ رہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہو، نقصان نہ ہو، یہ کرنا. آموزگاروں کی تفہیم کی صلاحیت کا اندازہ کرنا، کہ یہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آموزگار جو ہے وہ چیزوں کو سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے ہیں، اس کے اندازہ کرنا. دوستو دیکھیے، قواعد پڑھنے کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آموزگاروں کی ترسیلی صلاحیت میں اضافہ کرنا.
یعنی ہم قواعد اس لیے بچوں کو پڑھاتے ہیں تاکہ بچے صحیح طریقے سے بول سکیں، صحیح ڈھنگ سے سن سکیں، صحیح ڈھنگ سے لکھ سکیں اور صحیح ڈھنگ سے پڑھ سکیں۔ یعنی جو اس کی ترسیلی صلاحیت ہے، ترسیلی صلاحیت میں ہم لکھ کے بھی اپنی صلاحیت کا اظہار کرتے ہیں، بول کے بھی کرتے ہیں، پڑھ کے بھی کرتے ہیں، لکھ کے بھی کرتے ہیں۔ تو جو ہماری ترسیلی صلاحیت ہے اس میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ قواعد پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کم سے کم غلطیاں کریں، ہے نا؟ تو اس کا جواب 2 ہو جائے گا۔ چلیے 12 نمبر دیکھتے ہیں۔ قواعد سکھانے کے موجودہ طریقے میں زور دیا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارا قواعد سکھانے کا جو موجودہ طریقہ ہے، ایک پرانا طریقہ ہے جس میں رٹنے رٹانے پہ زور دیا جاتا ہے۔ جو ہمارا موجودہ طریقہ ہے اس میں کس چیز پہ زور دیا جاتا ہے، اس چیز کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ قواعد اس وقت سکھانے پر جب آموزگار L2 سیکھنا شروع کر دیں۔ L2 کا مطلب ہوا معیاری زبان، ہے نا، اسٹینڈرڈ لینگویج، ہے نا۔ جب بچہ اسٹینڈرڈ جو لینگویج ہے اس کو سیکھنا شروع کر دیں گے تب ہم قواعد سکھانے پہ زور دیں گے، ہے نا، تب ہم قواعد بچوں کو سکھائیں گے، یا قواعد بذات خود پڑھانے پر، بذات ہے نا، بذات خود پڑھانے پہ بچے جو ہے خود پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے قواعدی اصولوں کی مشق پہ، جو بچے کو ہم قواعد بتا دی ہیں بچے اس کی مشق کریں گے، یا چوتھا مختلف قسموں کے جملوں کی ساخت یا زمانوں کی شکل پر۔ تو قواعد جو بچوں کو ہم سکھاتے ہیں، قواعد سکھانے کے موجودہ طریقے میں زور دیا جاتا ہے کہ جو بچے قواعد جان رہے ہیں ان قواعدوں کا استعمال کر کے بچے جو واقع ہوتا ہے، واقع جملے کا مطلب واقع، ساخت کا مطلب اسٹرکچر، ڈھانچہ، تو جو جملوں کی واقعوں کی ساخت ہوتی ہے، ڈھانچہ ہوتی ہے، اس کو سمجھ سکیں، اور زمانوں کی شکلوں پر کیا کریں، اس کے بارے میں بچوں کو کیا ہو، جانکاری ہو۔ تو یہ جو ہے اس کا جو آنسر ہوگا وہ 4 نمبر ہو جائے گا کہ زبان سکھانے کا جو ہے قواعد جو سکھایا جاتا ہے نئے دور میں، ان قواعد سکھانے کے موجودہ طریقے میں زور دیا جاتا ہے کہ بچے قواعد کو جاننے کے بعد جملوں کی ساخت اور زمانوں کی شکلوں پر کیا کر سکیں، ان کو جان سکیں۔ چلیے اگلا کوشچن ہے 113 کا کہ درجہ 4 میں ثانوی زبان پڑھانے کے لیے، دیکھیے معیاری زبان کہیے، دوسری زبان کہیے، ہدف زبان کہیے، ثانوی زبان کہیے، یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے۔ سوال میں کہا جاتا ہے کہ درجہ 4 میں ثانوی زبان پڑھانے کے لیے زبان سے متعلق سوالوں کا انتخاب کرتے ہوئے، یعنی چین کرتے ہوئے مندرجہ ذیل کس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یعنی ایک معلم ہونے کے ناطے آپ کو مادری زبان پڑھانے کے لیے آپ کو کچھ سوالوں کا چین کرنا ہے۔ تو ان سوالوں کو چین کرتے وقت آپ کن باتوں کا دھیان رکھیں گے؟ غیر واضح زبان کا استعمال، یعنی ایسی زبان کا استعمال کریں گے جو بچوں کو سمجھ میں ہی نہیں آئے، کیا ایسا کریں گے؟ یا آپ یہ کریں گے کہ سوالوں کا جواب دینے کے لیے کتنے لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، یا یہ بچے کو کہیں گے کہ آپ کو اتنے جو ہے الفاظ میں سوالات کے جواب دینے ہیں۔ تو دیکھیے چھوٹے لیول پہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں، بڑے لیول پہ کر سکتے ہیں۔ تیسرا ہے مناسبت، ریلیونس، اس کا کریں گے کہ بچوں کے اس کی سطح کے مطابق، اس کے لیول کے مطابق ہم سوالات کا چین کریں گے۔ آرائشی زبان کا استعمال کریں گے، یعنی بہترین اردو کا استعمال کریں گے جو بچوں کو سمجھ میں آئے یا نہیں، ایسا کریں گے کہ دو سننے میں بہت اچھی لگے، دیکھنے میں بہت اچھی لگے، تو ایسا نہیں کریں گے دوستو۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہم بچوں کی مناسبت سے، کہ جو بچہ ہمارا ہے اس کی جو مناسبت، اس کا جو سطح ہے اس کے حساب سے ہم کیا کریں گے، سوالات کا انتخاب کریں گے۔ زبان سیکھنے کے تعلق سے لغوی نشو و نما سے مراد ہے، دیکھیے ایک ہوتا ہے اصطلاحی نشو و نما، دوسرا ہے لغوی نشو و نما۔ کسی بھی لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں لغوی، لغت میں کیا معنی ہوتا ہے، دوسرا اس زبان میں کیا معنی ہے۔ جیسے اسم کے لغوی معنی کیا ہیں، ناؤن کے، اسم کے لغوی معنی ہیں نام کے۔ اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ تو یہاں کا زبان سیکھنے کے تعلق سے لغوی نشو و نما، کہ بچوں کا لغوی نشو و نما کرنا، اس سے کیا مراد ہے، سماجی، ذاتی وغیرہ نوعیت کے الفاظ سیکھنے سے، زبان سیکھنے کی ترغیب سے، قواعد سیکھنے کے ایک مرحلے سے، نحوی ساخت کے تفہیم سے۔ تو ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ لغت کے معنی ہیں، لغت میں کیا معنی ہے، لغوی نشو و نما کا مطلب ہے کہ بچے کے پاس جو مختلف فیلڈ ہے،
اس سے متعلق جو ہیں اس کے پاس کیا ہونے چاہیے، الفاظ ہونے چاہیے۔ تو اگر یہاں پہ دیکھیں تو سماجی، ذاتی وغیرہ نوعیت کے جو الفاظ ہیں اس کو سیکھنے پہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، زور دینا چاہیے، یعنی یہ صحیح ہوگا۔ زبان سیکھنے کی ترغیب سے، زبان لغوی تعلق کا جو ہے لغوی نشو و نما کا اس سے کیا تعلق ہے، قواعد سیکھنے کے ایک مرحلے سے، قواعد میں بھی زبان جو ہم کو لغوی نشو و نما کا کیا تعلق ہے نا، نحوی ساخت کی تفہیم سے، تو یہ ساخت کی تفہیم جو اس کا لغت سے کیا تعلق ہے، تو اس کا یہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے اسکیننگ کرتے ہوئے کوئی طالب علم کیا کر رہا ہوتا ہے، ضروری اور مناسب معلومات کو پڑھ کر تحریر میں لانا، معلومات کو ترتیب دینے کی غرض سے کسی تحریر کو سمجھنے کے لیے پڑھنا، کسی تحریر کا بنیادی موضوع، خیالات یا خلاصہ معلوم کرنے کے لیے اس پر تیزی سے نگاہ ڈالنا، کسی تحریر کی غیر ضروری تفصیلات کو نظر انداز کر کے اس میں پیش کردہ مخصوص موضوعات کی نشاندہی کرنے کے لیے اس پر گہری نگاہ ڈالنا۔ دیکھیں اسکین کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اسکین کرنا، تو اسکیننگ جو ہم کہتے ہیں، تو اسکیننگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف کیا کرتے ہیں کہ اسکیننگ میں ہم زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہیں، ہم صرف اسکین کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یعنی چیزوں کو چھاپتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلا ضروری اور مناسب معلومات کو پڑھ کر تحریر میں لانا۔ بھائی تحریر میں لائیں گے کیوں، اسکین کر رہے ہیں نا، اسکیننگ جب تحریر کریں گے تو پھر اسکیننگ کہاں سے ہوگا۔ دوسرا ہے معلومات کو ترتیب دینے کی غرض سے کسی تحریر کو سمجھنے کے لیے پڑھنا، ہے نا۔ اسکیننگ میں جنرلی عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ جو معلومات ہیں اس کو ترتیب دینے کے لیے جو اہم چیزیں ہوتی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو اس کا جو آپشن ہوگا وہ 2 صحیح ہوگا، ہے نا، 2 صحیح ہوگا۔ تیسرا کیا کہہ رہا ہے، کسی تحریر کا بنیادی موضوع، خیالات یا خلاصہ معلوم کرنے کے لیے اس پر تیزی سے نگاہ ڈالنا کہ جو ہے اس میں کون بنیادی موضوع اس کا کیا ہے، یعنی اس کا بنیادی سبجیکٹ کیا ہے، اس میں کون کون سے خیالات ہیں یا اس کا سمری کیا ہے، اس پہ کرنے کے لیے ہم تیزی سے نگاہ ڈالیں۔ نہیں، یہ اسکریننگ ہی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد چوتھا کیا، کسی تحریر کی غیر ضروری تفصیلات کو نظر انداز کریں، یعنی جس تفصیلات کی جو اہمیت نہیں ہے اس کو کیا کر نظر انداز کر دی، اس کو چھوڑ کے اس میں پیش کردہ مخصوص موضوعات جو ٹاپکس ہیں اس کی نشاندہی کرنے کے لیے اس پر گہری نگاہ ڈالنا۔ ارے بھائی گہری نگاہ ڈالیں گے تو پھر یہ کیا ہوگا، اسکیننگ نہیں ہوگا، تو یہ والا آپشن اس کا نہیں ہوگا۔ اگلا دیکھیے، مختلف موضوعات جن میں سے بعض نامانوس ہوں پر بحث مباحثہ میں حصہ لینے اور مؤثر انداز سے اظہار خیال کرنے کا تعلق ہے۔ مختلف موضوعات جن میں سے بعض نامانوس ہوں پر بحث و مباحثہ میں حصے لینے اور مؤثر انداز سے اظہار خیال کرنے کا تعلق ہے۔ کسی تحریر کو ایک مختلف نقطۂ نظر سے دوبارہ لکھنے سے، زبانی ترسیل سے، پڑھنے سے یا انٹرنیٹ کی سرفنگ سے، یعنی جو کہ بہت سارے موضوعات، اس کو سوال کو سمجھیے کہ بہت سارے موضوعات ہیں جن میں کچھ نامانوس ہوں، یعنی نامانوس کا مطلب وہ ہے جس سے آپ واقفیت نہیں رکھتے ہیں، جس کو آپ نہیں جانتے ہیں۔ ایسے موضوعات بہت سارے موضوعات ہیں لیکن اس میں سے کچھ ایسے ہیں جس کو آپ نہیں جان رہے ہیں، اور انہی موضوعات پہ، انہی وشیوں پہ اگر ہم بحث و مباحثہ کر رہے ہیں یا اظہار خیال کریں، ابھی ویکتی کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس کا تعلق کیا ہے، اس سے کیا ہونا چاہیے، اس سے کیا ہوگا۔ کسی تحریر کو ایک مختلف نقطۂ نظر دوبارہ لکھنے سے، کیا اس بحث و مباحثہ سے کیا کریں گے کہ آپ اس تحریر کو لکھ لیں گے؟ ایسا تو نہیں۔ زبانی ترسیل سے بالکل آپ کیا کریں گے کہ جو نامانوس جو ٹاپک ہے اس سے کیا ہوگا کہ زبانی ترسیل ہوگی، کہ آپ اس ٹاپک کو جان پائیں گے جو وہ موضوع ہے جس سے آپ ناواقفیت رکھتے ہیں، جس کو آپ نہیں جانتے ہیں، اس کو جان پائیں گے۔ پڑھنے سے، انٹرنیٹ کی سرفنگ سے نہیں ہوگا۔ 17 نمبر، آموزگاروں کی صلاحیت اور رویے کا اندازہ کرنے کے لیے مؤثر ترین طریقہ ہے۔ آپ کو یہ جاننا ہے کہ جو آموزگار ہے، لرنر ہے، سکھاڑتی ہے، اس کی صلاحیت اور اس کی رویے، ایٹیٹیوڈ کا آپ کو اندازہ کرنا ہے، ملیانکن کرنا ہے۔ تو اس ملیانکن کے لیے جو بہتر طریقہ ہوگا وہ کون ہوگا؟ پورٹنولیو نہیں ہے، پورٹ فولیو، یونٹ ٹیسٹ، اچھا یونٹ کے ختم ہونے پہ ٹیسٹ، خلاصہ جاتی آزمائش، سمیٹیو ٹیسٹ، اچھا حکایاتی ریکارڈ یعنی اینیکڈوٹل ریکارڈ، اچھا
تو اس میں ہم پورٹ فولیو کرتے ہیں، ہے نا، کہ اس کی صلاحیت، آموزگار کی صلاحیت اور رویے کا اندازہ کرنے کے لیے مؤثر ترین طریقہ ہے، جو بہتر طریقہ ہے وہ پورٹ فولیو ہے۔ اس لیے کہ پورٹ فولیو میں بچے کی جو شیکچک اور سہ شیکچک سرگرمی ہے، تعلیمی اور جو تعلیمی سرگرمیاں، نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں ہیں، ان دونوں کے بارے میں اس میں جانکاری ہوتی ہے، تو اسی لیے 117 نمبر کا جو ہے ایک نمبر جو ہے آپشن وہ صحیح ہوگا۔ اگلا دیکھیے، بولنے کو اکثر خلقی صلاحیت کہا جاتا ہے، کیونکہ زبانوں کی کلاس روم میں تدریسی امدادی وسائل کے بغیر سکھایا نہیں جا سکتا، صرف مادری زبان ہی مؤثر طور پر سکھائی جا سکتی ہے۔ صحت مند انسان عموماً قدرتی طور پر بولنے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں۔ استاد عموماً طلباء سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں گے۔ دیکھیے یہاں یہ کرنا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو زبان سیکھنے کی 4 مہارتیں ہیں: سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ پڑھ اور لکھ کے آپ دوسروں کی باتوں کو آپ لیتے ہیں، دوسرے کے نظریے کو آپ حاصل کرتے ہیں، لیکن بول کے اور لکھ کے آپ اپنی باتوں کو جو ہے دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو وہی کہہ رہا ہے کہ بولنے کو اکثر خلقی صلاحیت کہا جاتا ہے، یعنی پیدائشی صلاحیت ہے نا، کہ جس سے آپ کیا کرتے ہیں، کچھ کریٹ کرتے ہیں۔ تو اس کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، پہلا آپشن، کہ زبانوں کی کلاس روم میں تدریسی امدادی وسائل، یعنی شکشن سامگری کے بغیر سکھایا نہیں جا سکتا، کہ جو زبان کی کلاس ہے اس میں کیا کرا کہ تدریسی امدادی وسائل کے بغیر سکھایا نہیں جا سکتا، اس لیے جو بولنے کو کیا کہا جاتا ہے، خلقی صلاحیت کہا جا سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں بھائی۔ اس کے بعد ہے کہ صرف مادری زبان ہی مؤثر طور پر سکھائی جا سکتی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ صرف مادری زبان ہی مؤثر طریقے طور پر سکھائی جا سکتی ہے۔ بھائی مادری زبان کو سکھانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو خود سیکھی، وہ تو پیدائشی ہوتی ہے، وہ جنمجات ہوتی ہے، اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد صحت مند انسان عموماً قدرتی طور پہ بولنے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ چومسکی نے کہا ہے کہ جو بچے کے اندر جو ہے بولنے کی صلاحیت فطری ہوتی ہے، قدرتی ہوتی ہے، تو یہ آپشن ہوگا کہ صحت مند انسان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ عموماً عام طور پہ وہ کیا ہے، قدرتی طور پہ کیا ہوتے ہیں، بولنے کی صلاحیت حاصل کر دیتے ہیں۔ اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خلقی یعنی پیدائشی جو ہے یہ صلاحیت ہوتی ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بولنا ہے یہ خلقی صلاحیت ہے۔ استاد عموماً طلباء سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ چلیے 119 نمبر، آپ اسکول کے بارے میں لوگوں کے اظہار خیال کے 5 مختصر اقتباسات سنیں گے۔ یعنی آپ اسکول میں کسی طرح کا کوئی پروگرام کیے ہیں اور ان پروگراموں کے ذریعے سے آپ لوگوں سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، اور ان 5 بہت سارے لوگوں آپ کے کو خیالات آپ کو سنائیں گے، ان میں سے 5 لوگوں کے خیالات سننے کے بعد مندرجہ ذیل بیانات کو پڑھیے اور پھر اے سے جی تک کے ہر بیان کو 1 سے 5 تک کے مقرر کے اظہار خیال سے ملا کر دیکھیے۔ آپ کو یہ ریکارڈنگ 2 بار سنائی جائے گی۔ یہ سرگرمی ہدف زبان کے خالی جگہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اچھا، اس میں یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے اسکول میں کسی طرح کا کوئی پروگرام ہوا اور وہاں جو پروگرام ہوا اس کے بارے میں لوگوں کے نظریے کو جاننا چاہ رہے ہیں، اور آپ نے کیا کیا کہ 5 لوگوں کے سوالات جو اقتباسات ان کے ذریعہ خیال کو بچوں کو سنایا اور کہا کہ ان کو آپ کیا کیجیے، سنیے اور پڑھیے اور اس کے بعد کیا کیجیے، اس کا جواب دیجیے۔ تو اس سے کیا ہوگا، سننے سے پہلے پڑھنے کا عمل، سننے کا اندازہ کاری کرنے والی سرگرمی، بہت زیادہ پڑھنے کی مشق، سیکھنے کا عمل جو طلباء کی صلاحیت میں مخصوص ہو۔ سننے سے پہلے پڑھنے کا عمل، بھائی اس سے کیا تعلق، سننے کا اندازہ کرنے والی سرگرمی۔ دیکھیے جس طرح آپ کہانی سنا کے، جس طرح کسی طرح کا کوئی لطیفہ سنا کے آپ بچوں کی سننے کی صلاحیت کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح سے یہ چونکہ کوشچن کو گھما دیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 5 لوگوں کے بارے میں ان کی جو اظہار خیال ہے ان کا
ان کے تاثرات کو آپ نے پیش کیا اور کہا کہ پھر جو ہے یہ ہر سرگرمی جو حذف زبان کے کس سے تعلق رکھتی ہے، تو سننے کا اندازہ کرنے والی سرگرمی اس سے تعلق رکھتی ہے۔ اگلا ہے جو 120 نمبر والا کوشچن ہے، چونکہ دوستوں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا کم وقت میں جو ہے زیادہ سے زیادہ کام ہو جائے، اسی لیے ہم تھوڑا سا جلدی کریں۔ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ کہیں پہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر کامنٹ کریں گے تو ہم اس کو اور ڈیپلی سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ یہ میں پہلی مرتبہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میری کوشش یہ ہے کہ میں بہت مختصر وقت میں کہ آپ کے جو 30 سوالات ہیں اس کو حل کر دوں، تاکہ آپ کا سمے کم لگے اور آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات ہو جائے۔ اگر آپ کے کامنٹ آئیں گے کہ بھائی اس کو اور اچھی طرح سے سمجھایا جائے تو پھر میں کوشش کروں گا۔ استاذ کو یہ معلوم کرنے میں مدد دینے کے لیے کہ درجہ 2 کے طلباء کس سطح کی تحریر کو اپنے طور پر پڑھ سکتے ہیں، ایک طریقہ یہ دیکھنا بھی ہے کہ وہ چھپے ہوئے لفظوں کو دیکھ کر پہچان رہے ہیں اور انگلی وہیں رکھتے ہیں جہاں دقت پیش آ رہی ہے۔ باہمی ربط قائم کرنے کے لیے ضمائر اور حروف عطف و اضافت کا استعمال کر رہے ہیں۔ پیراگرافوں کی ترتیب کو بیان سے ملا کر دیکھ رہے ہیں۔ ایک پیراگراف میں خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس سوال کو پہلے سمجھیے۔ سوال یہ کہہ رہا ہے کہ استاد کو یہ معلوم کرنے میں مدد دینے کے لیے کہ درجہ 2 کے طلباء کس سطح کی تحریر کو اپنے طور پر پڑھ سکتے ہیں، ایک طریقہ یہ دیکھنا بھی ہے کہ وہ دیکھیے عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو کچھ پڑھاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے اگر کچھ لفظ کو نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو اس کو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ کے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس سطح کے لفظ کو پڑھ پا رہے ہیں اور کس کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے لیے کیا کہیں گے آپ کہ چھپے ہوئے لفظوں کو دیکھ کر پہچان رہے ہیں اور انگلی وہیں رکھتے ہیں جہاں دقت پیش آتی ہے، یعنی جہاں پہ دقت پیش آ رہی ہے کیا کریں وہیں انگلی رکھ رہے ہیں۔ تو اس کا جو ہے 1 نمبر جو آپشن ہوگا یہ صحیح ہوگا، یہ ہوگا۔ تو دوستو آج کا ویڈیو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ کامنٹ کریں گے۔ شکریہ۔